من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ ہے وَعْلَمْ بُنَيَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مولانا صادق علیہ السلام۔ پہنچ کے عبارت پہ صبر کے متعلق یہ آخری درس ہے جس میں مصنف صبر کے متعلق ایک اور چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات روایات اہل بیت علیہم السلام میں موجود ہے کہ جب صبر انسان کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی بالکل وہ آخری حد کہ جہاں پہ انسان اب صبر نہیں کر سکتا، اس کو روایات میں تعبیر کیا گیا فنا و صبر سے، صبر کا فنا ہو جانا۔ تو جب صبر کے فنا ہونے کی کیفیت آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی جو مشکل ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ان عند فنا الصبر الفرج، کہ فنا صبر یعنی جب صبر آخری حد کو پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو اس وقت کیا ہوتی ہے؟ فرج ہوتی ہے، یعنی کشادگی ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات انہوں نے روایت سے بیان کی کہ روایت میں یہ حقیقت موجود ہے کہ صبر جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے آسان دن شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مصنف نے کیا کہا کہ اگر یہ روایت نہ بھی ہو تو ہمارے پاس تجربہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو لوگوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک مقام پہ جب صبر انسان کا ختم ہوتا ہے تو وہیں سے زندگی کی کیا ہے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو مصنف نے دلیل قائم کی ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی کھڑی ہوئی ہے، یعنی جب مشکل انسان کی ختم ہوتی ہے تو وہاں سے پھر آسانی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اس کے متعلق ابھی سب سے پہلے آ جائیں تو وہاں پہ ہمیں ایک روایت جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی حاشیے میں۔ یہ 1 نمبر حاشیہ وسائل الشیعہ سے کیا روایت ہے، یعنی موضوع واضح ہونا چاہیے کہ صبر جب اینڈ کو پہنچتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے تو اس وقت آسانی ملتی ہے۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ انہ جاءت الیہ امراتن، کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی، فقالت، اور یہ کہا کہ ان ابنی سافر عنی، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سفر پہ گیا ہے، وقد طالت غیبت عنی، اور اس کی جو غیبت ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا واپس نہیں آیا۔ واشتدت شوقی الیہ، اور میرا جو شوق ہے، جو محبت ہے، وہ اس کی طرف زیادہ شدید ہو گئی ہے، میرا شوق بڑھ گیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، اتنا عرصہ ہو گیا بیٹا نہیں آیا۔ فادع اللہ لی، بس آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ مجھے ملا دے۔ فقال اللہ علیک بالصبر، تو امام علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ تمہارے اوپر صبر کرنا ضروری ہے، تو تم خود کو سنبھالو اور صبر کرو۔ فاستعملتہ، تو اس نے، خاتون نے کیا کیا؟ اسی صبر کا استعمال کیا، یعنی صبر کیا۔ ثم جاءت بعد ذلك، پھر جو ہے وہ کچھ دنوں بعد پھر آ گئی، فشکت الیہ طول غیبت ابنہا، اور شکایت کی دوبارہ کہ میرے بیٹی کی جو غیبت ہے وہ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، بہت عرصہ ہو گیا۔ فقال لها الم اقل علیک بالصبر، تو امام نے اسلام فرمایا کہ کیا پچھلی دفعہ جب تم آئی تھی تو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے اوپر صبر کرنا ضروری ہے؟ فقالت یا ابن رسول اللہ کم الصبر، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے بیٹے میں کتنا صبر کروں؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لقد فنى الصبر، اب صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا، صبر کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا۔ فقالا، تو جیسے امام علیہ السلام نے سنا کہ اب اس کا صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو فوراً فرمایا کہ ارجعی الی منزلک، اپنے گھر کو چلی جاؤ، تجدی ولدک، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا جو بیٹا ہے قد قدم من سفرہ، وہ اپنے سفر سے واپس آ چکا ہے۔ فنہضت، پس وہ چلی گئی گھر، فوجدتہ قد قدم، اور اس نے اپنے بیٹے کو پایا کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ فاتت بہ الیہ، اس نے کیا کیا؟ بیٹے کو لیا اور امام کی خدمت میں آ گئی۔ فقالت، اور امام سے سوال پوچھا کہ اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ کیا اللہ کے رسول کے بعد بھی وحی کا سلسلہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور آپ کو آ کے فرشتے خبریں دے رہے ہیں کہ کون آ چکا اور کون نہیں آ چکا؟ ظاہری بات ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ وغیرہ موبائل تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے گاؤں سے آئی ہے
تو اللہ کے رسول کے بیٹے نے فوراً کہا کہ چلے جاؤ اور تمہارا بیٹا آ چکے ہیں۔ قال اللہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہو، ولیکن عند فناء صبر یأتی الفرج، لیکن قانون کیا ہے کہ جب صبر ٹوٹتا ہے تو اس وقت کیا ہوتی ہے، آسانی آ جاتی ہے۔ فلما قلت، امام نے کیا فرمایا کہ جب تم نے یہ مجھ سے کہا کہ فنس صبر، کہ میرا صبر ٹوٹ چکا، ختم ہو چکا، تو عرفت تو میں نے پہچان لیا کہ ان اللہ قد فرج عنک بقدوم ولدیک، کہ اللہ نے تمہاری اوپر اب آسانی کر دی ہوگی تمہارے بیٹے کو کیا واپس لا کے، کیونکہ اب کیا ہو گیا، فناء صبر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ پہلی جو ہے وہ مصنف کی دلیل ہو گئی کہ صبر کے ٹوٹنے سے آسانی ملتی ہے۔ دوسری کیا ہے، تجربہ ہے، اس کے اوپر شاہد ہے، اور تجربہ کے نیچے حاشیے میں انہوں نے فقط کتاب کا حوالہ دے دیا کہ ایک کتاب ہے الفرج بعد شدہ، قاضی ابو علی حسن کی، وہاں پہ کہتے ہیں بہت سارے واقعات لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ صبر جو ہے ان کا جب آخری منزل پہ پہنچا اور ٹوٹ گیا تو ان کو کس طرح سے آسانی ملی، لہذا اس کتاب کی طرف جو ہے انہوں نے مراجعہ کا مشورہ دیا ہے۔ تیسری دلیل کی طرف آ جائیں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ بِأَنَّ لِكُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے لیے آسانی ہے۔ وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ قَالَ، اور بہت ہی اچھا کہا جس نے بھی کہا، اور کس نے کہا ہے، یہ نیچے یہ حاشیے میں لکھا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب اشعار ہیں، کہ جس کا جو پہلا شعر ہے وہ یوں شروع ہو رہا ہے کہ توسل بالنبی فکل خطب یہون اذا توسل بالنبی۔ خطب کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو کہتے ہیں، مشکل پریشانی، خطب یہ لغت میں ہے۔ خطب کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، خطب کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی کیا ہے، حادثہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، حال بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی۔ یہاں پہ کیا ہے، مصیبت اور مشکل اور پریشانی کے معنی میں ہے۔ توسل بن نبی ہے، یعنی نبی سے توسل کرو، فکل خطب، پس ہر جو پریشانی ہے یہون وہ آسان ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، اذا توسل بالنبی، جب نبی کے ساتھ توسل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا اشعار ہیں، یہ پھر وہ نبی ہے، یہی کیا ہے یہاں پہ قافیہ چلتا ہے۔ وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ يَدُقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمٍ ذَكِيٍّ وَكَمْ يُسْرٍ أَتَى بَعْدَ عُسْرٍ فَفَرَّجَ كَرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ۔ وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ، کہ اللہ کی کتنی ہی ایسی مہربانی ہیں جو خفی ہیں، پوشیدہ مہربانی ہیں، کہ يَدُقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمٍ ذَكِيٍّ، کہ جس کا مخفی ہونا ہے وہ جو ذکی انسان ہے، ذہین انسان ہے، اس کی فہم سے بھی کیا مخفی ہے۔ یدق خفاہ، یعنی اس کا مخفی ہونا مزید دقیق ہو گیا ہے اور مخفی رہ گیا ہے، کس کی فہم سے، کس کے شعور سے، جو ذکی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے یہاں پہ حاشی میں لکھا کہ یہاں پہ جو ذکی ہے یہ زال کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ جو ذکی ہے اور جو زے کے ساتھ ذکی ہے، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زال کے ساتھ جو ذکی ہے وہ ذہین کے معنی میں ہے، اور جو زے کے ساتھ ذکی ہے وہ طاہر کے معنی میں، پاک کو پاکیزہ کے معنی میں۔ یہ ابھی قرآن مجید ہم کیا پڑھا، قد افلح من زکاہا، وہ زکا کیا ہے، پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ زال والے ہیں، زے والے دونوں ہیں، انشاءاللہ دونوں ہیں، آپ کہیں میں دونوں، نام میرا زے والے ہیں دونوں، سب کو اللہ ہمیں کیا ہے وہی ذکی بنائے دونوں۔ اچھا، وَكَمْ يُسْرٍ أَتَى بَعْدَ عُسْرٍ، اور کتنی ہی یسر آسانی آتی ہیں مشکل کے بعد، فَفَرَّجَ كَرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ، اور وہ پھر کشادہ کر دیتی ہیں، یعنی آسان کر دیتی ہیں، کس کو؟ کربت القلب شجی، وہ قلب جو شجی ہوتا ہے، دکھیارا کیا ہے قلب ہوتا ہے، دکھوں والا قلب ہوتا ہے، اس کی جو کربہ اور مصیبت ہے اس کو آسان کر دیتی ہیں۔ وَكَمْ أَمْرٍ تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا، اور کتنے کام ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا، کہ صبح کے ٹائم پہ وہ کیا ہوتے ہیں، تُسَاء، برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، سیئس ہے نا تُسَاء، وہ انسان کو برے لگتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں۔ فَتَأْتِيكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ، لیکن جیسی شام ہوتی ہے تو تمہارے پاس کیا آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے۔ اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا، جب کسی دن تمہارے حالات کیا ہو جائیں، تنگ ہو جائیں، فَثِقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِيِّ، تو تم بھروسہ رکھو اس واحد پہ جو اکیلا ہے اور بلند ہے، یعنی اس ذات پہ بھروسہ رکھو۔ وَلَا تَجْزَعْ، اور بے صبری کا شکار نہ ہو جاؤ، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اِذَا مَا نَابَ خَطْبٌ فَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ،
اذا کے بعد ما ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے. اذا نابا، نابا کیا ہے؟ آ جانا، رجوع کے معنی میں قریب ہو جانا. اذا ناب خطب، جب بھی مشکلات آتی ہیں، قریب آتی ہیں. تو فکم للہ من لطف خفی، تو کتنی ہی اللہ کی ایسی تو کتنی اللہ کی ایسی مہربانیاں ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں. یہ اشعار ہو گئے. بل وردہ، بلکہ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ان لکل عسر یسرین، کہ ہر مشکل کے لیے دو آسانی ہیں. کما قال شاعر، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی علم نشرح تجد یسرین بعد العسر ان فکرتہ تفرح، کہ جب دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے تو تم کس سورہ میں غور و فکر کرو؟ علم نشرح میں. تو تم دیکھو گے کہ وہاں پہ کیا ہیں؟ دو آسانیاں ہیں اور ایک مشکل ہے. ان فکرتہ، اگر تم اس کو سوچو گے تو تم کیا خوش ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ نیچے حاشی میں چلتے ہیں کہ علم نشرح میں کیا قرآن مجید نے یہ ہمیں قانون دیا ہے کہ دو آسانیاں ہوتی ہیں اور ایک مشکل ہوتی ہے. یعنی برابر کام نہیں ہے، آسانیاں زیادہ ہیں اور مشکل تھوڑی ہے. تو نیچے حاشی میں آ جائیں، یہ جو دو پھول لگے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ والے دو پھول جو لگے ہیں. ہاں، قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ یوں ہے کہ ان مع العسر یسرا. یہ آیت نکال لیتے ہیں قرآن سے، سرچ کر لیں. یہ علم نشرح کی ہے. ان مع العسر، سورہ علم نشرح. ہاں یہ دیکھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت یوں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 5 نمبر آیت کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر دوبارہ آیت کیا ہے کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو عسر تو 2 دفعہ آیا. پہلی آیت میں کیا ہے؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ کیا ہے؟ یسر، آسانی ہے. دوسری آیت میں بھی کیا ہے؟ پھر عسر آیا، عسر کے ساتھ کیا ہے؟ یسر ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ ایک نحوی نقطہ ہے، بلاغت کا نقطہ ہے کہ عسر کے ساتھ الف لام آ رہی ہے اور یسر کے اوپر الف لام نہیں آ رہے. اور دوبارہ دوسری آیت میں بھی کیا ہے؟ عسر کے اوپر الف لام آئی ہے لیکن یسر کے اوپر الف لام نہیں ہے. تو یہ جو دوسری دفعہ الف لام آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد ذکری، یعنی جس عسر کا پہلے ذکر ہو رہا تھا نا وہی یہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن یسر کے اوپر کیا الف لام نہیں ہے؟ نکرہ ہے. تو نکرہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا جب دوسری دفعہ العسر کہا تو اس پہ الف لام داخل ہوگی، الف لام عہد ذکری کی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہی پہلے والی پریشانی ہے، کوئی نئی پریشانی یہاں پہ نہیں ہے. لیکن یسر کو پہلے بھی نکرہ لے کر آئے اور دوبارہ بھی الیسر نہیں کہا. اگر دوبارہ الیسر کہتے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے والی کیا یسر ہے، بلکہ دوبارہ کیا ہے؟ الف لام کے بغیر کہا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آسانیاں 2 ہیں اور مشکل ایک ہے. آسانیاں 2 ہیں اور مشکل ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ پڑھتے ہوں گے، نحو میں پڑھا ہے. یعنی ایک گھوڑے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، پھر اس نے کہا بیعت الفرسا. تو اب یہ فرس پہ الف لام کون سی لگی ہے؟ آپ کہیں گے یہ اسی گھوڑے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پہلے. یہ نہیں پڑھا الف لام کی بحث نہیں پڑھی ابھی تک. ہاں یہ انشاءاللہ نام پڑھیں گے. الف لام ہاں جو پہلے ذکر ہوا الف لام اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. تو یسر جو پہلے آسانی کا ذکر ہوا، اگر یہ دوبارہ یسر کے اوپر الف لام لگتی تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہی پہلے والی یسر مراد ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ مفسرین نے بھی لکھا اور یہاں پہ جو شاعر کا کلام ہے اس میں بھی کیا یہی بات ہے. تو یہ ساری بات کیا ایسی میں لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کیا اس کو وضاحت کی ہے. یہ پڑھ لیتے ہیں یہ نیچے والی بات. الوجہ فیما قالہ الشاعر، شاعر نے جو بات کہی ہے کہ علم نشرح میں جاؤ گے تو تم کیا دیکھو گے؟ وہاں پہ 2 مشکلیں ہیں، نہیں ایک مشکل ہے اور 2 آسانیاں ہیں. کہتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ ما قررہ اہل الادب، کہ جس کو جو ہے وہ لٹریچر، جو عربی لٹریچر اور ادب کے لوگ ہیں نا انہوں نے لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے انہوں نے کہ من ان اعادت النکرۃ تقریرا لها دون المعرفۃ،
کہ جب نکرہ کا تکرار ہوتا ہے تو وہ اسی نکرہ کا تکرار ہوتا ہے واقعا، وہ ڈبل ہو جاتا ہے نکرہ کا تکرار ہونے سے دون المعرفت ہے، لیکن جب معرفہ کا تکرار ہو تو وہ معرفہ کا تکرار شمار نہیں ہوتا. معرفہ کا آپ ایک دفعہ تکرار کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، وہ ایک پہلے والی رہے گا. ہاں دوبارہ آپ تکرار کرتے جائیں گفتگو میں، آپ جب پہلے الف لام لگا دی نا وہ بات وہی رہے گی. ٹھیک ہے، العسر کہہ دیا تو آپ بعد میں العسر کہتے رہیں گے تو وہ وہی عسر رہے گا، نہیں عسر نہیں آئے گی. جیسے ضمیر لگا کے وہ ہم کرتے رہتے. والیسر قد قرر فی صورت نکرتن، اور جو یسر ہے اس کو صورت میں تکرار کیا گیا بطور نکرہ کے. والعسر معرفتن، اور عسر کا تکرار کیا گیا بطور معرفت کے. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیکون یسران بعد عسر واحد، بس 2 آسانیاں ہو جائیں گی ایک مشکل کے بعد. اقول، میں کہتا ہوں، یعنی میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ اما ان العسر واحد والیسر اثنان مع تکررهما فذلك لان تکرار المعرفت یکون ہوا کہ عسر ایک رہتی ہے اور آسانیاں 2 رہتی ہیں، جبکہ تکرار دونوں کا ہو رہا ہے. مع تکررهما، عسر کا بھی تکرار ہے اور یسر کا بھی تکرار ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو تکرار معرفت ہے وہ ہوا ہوتا ہے، ہوا ہوتا ہے، یعنی وہی بات ہو رہی ہے. مثل ان نقول، جیسے کہ ہم یہ مثل ان تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان رزقت درہما فتصدق بدرہم، کہ اگر تمہیں 1 درہم ملے تم اس درہم کو کیا کر دینا؟ صدقہ کر دینا. فالدرہم المأمور بالتصدق بھی نفس ذالک درہم. اب آپ نے کہا یہاں پہ ایک دفعہ اس نے کہا رزقت درہما، پھر بعد میں کیا کہا؟ درہم کا صدقہ کرنا ہے. تو کون سے درہم کا صدقہ کرنا ہے؟ اس سے کیا سمجھا کہ اسی درہم کی بات ہو رہی ہے، کوئی نئے درہم کی بات نہیں ہو رہی. یعنی فالدرہم المأمور بہ بالتصدق بہ، وہ درہم کہ جس کا حکم دیا گیا کہ صدقہ کرنے کا. نفس ذالک درہم، یہ وہی درہم ہے کہ الذی رزقتہ، کہ جو تمہیں کیا ہے رزق میں. الذی رزقتہ، رزقتہ فعل مجہول پڑھیں گے کہ جو تمہیں ملا ہے، تمہیں دیا تو نہیں ہے. واما اذا قررت النکرۃ، لیکن اگر نکرہ کا تکرار ہو جائے تو کان ثانی غیر الاول، تو پھر ثانی کیا ہو جائے گا؟ غیر اول ہو جائے گا. یعنی اسی مثال میں وہ یوں کہے کہ اذا کسبت درہما فتصدق بدرہم، بعد پہ الف لام نہیں لگائی، دونوں پہ نکرہ لکھا کہ جب بھی درہم کماؤ تو 1 درہم صدقہ دے دیا کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی درہم صدقے کے طور پہ دینا ہے کہ جو کمایا ہو. فإن درہم ثانی غیر الاول بالبداۃ، یہاں پہ جو دوسرا درہم ہے جس کے صدقہ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ واضح طور پہ پہلے کا غیر ہے. اور فی الآیت الکریمہ، آیت کریمہ بھی ایسی ہے. کلمۃ العسر معرفتاً، کلمہ عسر کیا ہے؟ معرفتاً لمکان الف واللام، اس سے معرفہ بنایا گیا ہے الف لام کے ذریعے سے. اور یسر کیا ہے؟ نکرہ ہے لعدم ادات تعریف، کیونکہ اس کے اوپر ادات تعریف داخل نہیں ہوئے. ہذا علی رأی الفراء والزجاج، یہ نحوی جو ہے فراء اور زجاج ان کی کیا یہ رائے ہے. فیکون المعنی، پس فراء اور زجاج جو نحوی ہیں ان کے مطابق نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان مع العسر یسرین، یہ آیت میں کیا نکلے گا؟ معنی نکلے گا کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. اچھا، اب سید مرتضی علم الہدا کا سمجھنا کیا ہے، ان کا کچھ اور سمجھنا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ الظاہر من تعدد الخطاب خالیہ من الفاء والواو، یہ جو تعدد خطاب آ رہا ہے اس میں فا بھی نہیں ہے اور واو بھی نہیں ہے. فا اور واو نہیں ہے، فا تو ہے نا، ہاں دوبارہ نہیں ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہاں دوبارہ جو ان مع العسر یسرا کا ہے نا اس پہ نہ فا لگائیے نہ واو لگائیے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، واو بھی نہیں ہے فا بھی نہیں ہے، 2 کے درمیان. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، درمیان نہ واو ہے نہ فا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ہے کہ تعدد خطاب ہے اور درمیان میں فا اور واو دونوں سے نہیں ہے. تو یہ کیا دلالت کرتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ تعدد مدلولہما، کہ دونوں کا معنی بھی کیا الگ الگ ہے، ایک معنی نہیں ہے. فیکون بناء علی ھذ الآیۃ الکریمہ، پس اس بنا پر جو آیت کریمہ اولا ہے اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ان مع العسر فی الدنیا یسرا فی الدنیا. ان کے نزدیک دونوں آیتیں الگ الگ ہیں. سیاق و سباق آپ کہہ دیں کہ پہلی کسی اور باب میں آئی ہے دوسری کسی اور باب میں آئی ہے، 2 جملے اکٹھے جوڑ دیے گئے، دونوں کا آپس میں رابط ہی نہیں ہے. یہ تو کیا کہہ رہے ہیں زجاج اور جو فراء ناوی ہے نا، زجاج اور فراء ناوی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری آیت میں جو العسر آیا اس کا وہی تعلق ہے جو پہلی آیت میں آیا ہے. یعنی دوسری آیت کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں، تعلق بنا رہے ہیں پہلی کے ساتھ.
سید مرتضی عالم الہدا کیا فرماتے ہیں کہ اگر دوسری آیت کا پہلی آیت سے تعلق ہوتا تو درمیان میں فا لگتی، یا جو ہے وہ واو عطفہ لگتی درمیان میں، فا عطفہ لگائیں یا واو عطفہ لگائیں، کچھ تو بنے جس سے تعلق جڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو آیتوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے، لہذا جو بعد بھی آیت میں عسر ہے وہ پہلے والی عسر نہیں ہے، اسی طریقے سے بعد والی آیت میں جو یسر ہے وہ پہلے والی بھی یسر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دو قرآن نے الگ الگ باتیں کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کہیں کہ بھی ڈبل بات ایک ہی دفعہ میں کر دی، کوئی کہے کہ بھی ایک دفعہ کہہ تو بھی دیا کہ ان مع العسر یسرا، دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں ان مع العسر یسرا، تکرار کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تکرار ایسے فضول تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے والی میں جو مشکل ہے وہ اور مشکل ہے، آسانی بھی وہ اور ہے، دوسرے میں مشکل اور ہے آسانی بھی اور ہے۔ وہ کیسے کہ پہلی میں جو مشکل ہے اس سے مراد دنیا کی مشکل ہے، اور آسانی سے مراد بھی کیا ہے، دنیا کی آسانی ہے، اور دوسری آیت میں کیا ہے، ان مع العسر فی الدنیا یسرا فی الاخرہ، اس سے مراد کیا ہے، عسر تو وہی دنیا والی ہے کیونکہ آخرت میں تو کوئی عسر ہے نہیں، کہ دنیا میں عسر کے ساتھ کیا ہے، یسر فی الاخرہ، آخرت میں کیا ہے، آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بہرحال مشکل تو ایک ہی بنا دی نا، عسر تو ایک ہی بنا دی، وہ عسر کون سی، العسر فی الدنیا، یسر کیا ہے، دو طرح کی بنائی ہیں، ایک یسر جو ہے وہ دنیا والی بنائی ہے اور یسر کیا ہے، آخرت والی بنائی ہے۔ یعنی آخر والی اس پہلی لام لگا اس پہلی لام لگا کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دونوں مشکل ہے نا، یعنی مثلا دونوں آسانی ہے نا، آخر میں بھی آسانی لگیں گے، الف لام دونوں پہ نہیں لگا نا، یسر کے اوپر تو الف لام نہیں لگا نا، یعنی سید مرتضی عالم الہدا کے نتیجے کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے نا کہ عسر ہمارے پاس ایک ہے، عسر ایک ہی ہے، وہ کیا دنیا کی مشکل ہے، آخرت کی مشکل تو نہیں ہے نا، دنیا کی مشکل ہے، تو جو دنیا کی مشکل کو جی لیتا ہے اس کو دو آسانیاں ملتی ہیں، ایک اسے دنیا میں بھی آسانی ملتی ہے اور ایک آخرت میں بھی آسانی ملتی ہے، یعنی ان کی یہ تشریح ہے، یعنی ان کے کہنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ عسر کیا ہمارے پاس دو طرح کی ہیں، یعنی سید مرتضی عالم الہدا علیہ رحمہ بھی فرا اور زجاج ناوی کے خلاف نہیں گئے، یعنی شروع میں یہ لگا کہ وہ خلاف جا رہے ہیں، لیکن آخر جب انہوں نے مانا کیا نتیجہ وہی نکلا، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، فرا اور زجاج بھی کہہ رہے ہیں کہ عسر ایک ہے، یہاں پہ دو نہیں ہوگی، یہ بھی تشریح میں کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی بتا رہے ہیں، دو تو نہیں بتا رہے ہیں، اور وہ بھی یسر دو کہہ رہے تھے اور یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، دو کہہ رہے ہیں، واضح۔ وذالک حیث لا عہد بین المتخاطبین، متخاطب دو بندوں کو خطاب کیا گیا، یہ دو نظریے ہیں یہ دونوں نہیں نہیں، متخاطب متخاطب ہے نا، تخاطب یا تخاطب، متخاطب، متخاطب کسے کہتے ہیں، وہ تو مخاطب نہیں ہوتا، یہ باب تفاول ہے، متخاطب، متخاطب کسے کہتے ہیں، مشارکت ایک دوسرے، مشارکت کے معنی میں ایک دوسرے سے خطاب کرنے والے جو تخاطبہ باہم گفتگو کرنا، لا عہد بین المتخاطبین، کہ جو باہم آپس میں گفتگو ایک دوسرے سے کر رہے ہیں ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے، یہ جملہ واضح نہیں ہے ابھی کیا مطلب ہے، اس کے اوپر مزید آپ غور و فکر کریں، دیکھیں کیا مطلب نکلتے چلیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اوپر آ جائیں آپ، ہاں یہ یہاں پہ کیا ہے، بات ختم ہوئی، وعلم بنیا، یعنی خلاصہ کلام یہی ہوا نا کہ مشکل، ہاں صبر کے فنا کے وقت آسانی ہوتی ہے، ایک اس میں روایت ہوگی امام صادق علیہ السلام کی، دوسرا تجربہ ہو گیا، تیسرا کیا ہو گیا، یہی جو اشعار شاعر کا جو کلام تھا جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک مشکل ہے اور دو آسانی ہیں، اس کی کیا ہوگی، وضاحت ہوگی، ہاں مشکل ایک ہے۔ وعلم بنیا، آخری بات کہ اے میرے بیٹے جان لو، ان جملۃ من محامد الاخلاق ترجع علی الصبر، کہ
اچھے اخلاق جو پورے کے پورے ہیں نا، ان جملت میں محامد الاخلاق، محامد الاخلاق خوبصورت اخلاق جن کے اوپر تعریف کی جائے. جملہ کیا مطلب؟ سب کے ساتھ. کہ جملہ میں محامد الاخلاق ترجع الی الصبر، وہ کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ صبر کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی ہر چیز انسان کے اخلاق میں صبر کی طرف پلٹتی ہے. لیکن لہو بکل مورد میں موارد اسمن، لیکن اس صبر کے کیا ہیں؟ ہر مورد کے اعتبار سے کے نام سے ایک نیا نام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صبر کے مختلف مقامات ہیں، ان مقامات میں اس صبر کا الگ الگ نام رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اندر مزید دقت کریں تو نتیجہ وہی صبر کی نکلتا ہے. تو بس ہم کیا کہیں گے کہ جتنے بھی اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے جملہ بالجملہ، یعنی سارے کے سارے وہ کیا ہیں؟ صبر ہی ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، کسی کو گالی نہ دینا صبر ہے، اطاعت کرنا صبر ہے، محرمات سے بچنا صبر ہے، پیٹ کو حرام سے بچانا صبر ہے. یعنی ہر جگہ پہ صبر ہی صبر ہے. تو صبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب فقط نام کیا مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے اب وہ مثالیں دے رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ صَبْرًا عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، اگر جب وہ صبر ہے بطن کی شہوت سے، یعنی بھوک لگی ہے اور انسان حلال حرام کی فکر نہ کرے اور سارا کھا جائے، اور صبر کرے فقط حلال کو کھائے، یہ صبر ہے. اور فرج کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حرام سے بچا کے رکھنا. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس صبر کو کیا کہتے ہیں؟ سمیہ عفتاً، یہ عفت و پاکیزگی. ٹھیک ہے، ہاں عفاف جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ احتمال مکروہ، اور اگر یہ صبر کس کے اوپر ہو؟ کسی مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیز کو احتمال کرنا یعنی برداشت کرنا، کسی ناپسندیدہ چیز کو برداشت کرنے کے اوپر ہو، تو اختلف اسامی ہے باختلاف المکروہ، تو پھر اس صبر کے نام مختلف ہو جائیں گے جیسے وہ جو مکروہ چیز ہے نا، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ مختلف ہوتی جائے گی. الذی علیہ صبر، کے جس کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُصِیبَةً، اگر وہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ مصیبت ہے، کوئی مشکل آن پڑی ہے، اقتصادی ہو، کسی کا بچھڑ جانا، کوئی بھی ہو، تو اقتصر علی اسم صبر، تو اس کے اوپر اختصار کیا جاتا ہے صبر کے نام کے اوپر. یعنی مصیبت کے صبر کرنے کو صبر ہی کہتے ہیں، کوئی نیا نام اس کا نہیں ہے. وَيُزَادُهُ الْجَزَاءُ، اور اس کے مقابلے میں کیا رہتی ہے؟ جزا رہتی ہے. جزا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے صبری. وَإِنْ كَانَ فِي تَرْكِ مَعْصِیَةٍ، اور اگر یہ جو صبر ہے معصیت کے ترک کرنے کے اوپر ہو، کیونکہ معصیت کو ترک کرنا یہ بھی مکروہ ہے. مکروہ یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے لیے. ناپسندیدہ چیز کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ صبر کیا جاتا ہے. جو چیز اچھی نہیں لگ رہی اس کو برداشت کرنا ہے. تو اس کا نام، اس صبر کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ فِي احتمال الغنا، اور اگر صبر کرنا اس میں ہو کہ جو انسان برداشت کر رہا ہے کس کو؟ امیری کو، یعنی پیسہ زیادہ آ گیا تو اس کو برداشت کر کے رکھے، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ ضبط النفس کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ بطر آتی ہے. بطر کا مطلب کیا ہے؟ اترانا، پھولا نہ سمانا، آپے سے باہر ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ پیسہ آ جائے تو حد میں رہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹیاں شروع ہو جائیں اور یہ پروگرام اور ساری چیزیں. اس میں کیا کہیں؟ ضبط و نفس، نفس کو کیا ہے؟ روک کے رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے کہ اسراف سے انسان بچے. ٹھیک ہے، تو اسراف سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول پہ رکھنا. اس سے کیا کہتے ہیں؟ احتمال الغنا، یعنی جو غنا ہے، جو امیری ہے، اس کو کیا ہے؟ برداشت کرنا ہے. مشکل ہوتا ہے، ساری بات ہے. نیا نیا راتب اور شاریہ ملا ہے، اس کے اوپر برداشت کریں اور پھر دال کے اوپر رہیں سکن والی کہتے ہیں، مشکل کام ہے. بخیل تو نہیں ہے نا، بخیل نہیں ہے. ضبط نفس کیا مطلب ہے؟ اسراف سے بچنا. وہ کہتے نہیں ہیں ابھی تم کیا شو کر رہے ہو، تمہارے پاس بڑا مال آ گیا، اوڑھ رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے. تو انسان حالت ایک جیسی رہے نا اس کی، پیسہ آ جائے نہ آ جائے، یہ تو نہیں ہے کہ کھلے نہ سنبھال رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ وَمُقَاتَلَةٍ، اور اگر یہ جو صبر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ انسان جنگ میں کر رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شجاعت کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جبن، بزدلی ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ فِي كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ، اور اگر غیظ و غضب کو کیا ہے؟ پینے کے اوپر صبر انسان کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں. یہ جو علماء کے لیے کہتے ہیں حلم کرو، حلم کرو یعنی غصے میں نہیں آؤ. ٹھیک ہے، برداشت کرو.
اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ صفا ہوتی ہے، صفیح، کہ یہ لفظ ہوتا ہے بیوقوفی کے معنی میں. وَإِنْ كَانَ فِي نَائِبَةٍ مِّن نَوَائِبِ الدُّنْيَا، نائبہ کسے کہتے ہیں؟ نوائب مصیبت کو کہتے ہیں، آفت. وَإِنْ كَانَ فِي نَائِبَةٍ مِّن نَوَائِبِ الدُّنْيَا، اگر وہ دنیا کی آفات میں سے کوئی آفت آئی ہے اس پہ کبھی اور اس مشکل کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سعۃ الصدر کہتے ہیں. اس نے اپنے دل کو کیا کیا؟ کھلا کیا. ٹھیک ہے. وَيُزَادُهُ، اور اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ زجر، تبرم، ضیق الصدر. زجر کیا کسے کہتے ہیں؟ ٹینشن کو کہتے ہیں. تبرم کسے کہتے ہیں؟ اکتا جانا. ٹھیک ہے. اور ضیق الصدر کہتے ہیں دل تنگ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو دنیا کی آفتوں میں کیا ہے؟ اپنے دل کو فریش رکھنا، کشادہ ہو رہا ہے. کشادہ رکھنا اور ٹینشن میں نہ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی قسم. وَإِنْ كَانَ فِي إِخْفَاءِ كَلَامٍ، اور اگر صبر ایسا ہو کہ کسی بات کو چھپانا ہے، پیٹ میں نہیں رکتی نا بات، اسے کیا کہتے ہیں؟ کتمان سر کہتے ہیں. راز کو کیا ہے؟ چھپا کے رکھنا. اور اس کے بدلے میں کیا آتا ہے؟ افشاء السر آتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي فضول العیش، اور اگر صبر ایسا ہو کہ جو زندگی کی فضول کام ہے ان کو کیا ہے؟ ترک کرنا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ حرص آتی ہے، لالچ آتی ہے. وَإِنْ كَانَ صَبْرًا عَلَى قَدْرٍ يَسِيرٍ مِنَ الْحُظُوظ، اور اگر صبر انسان کرے اس مقدار پہ کہ جو تھوڑی ہے. حظوظ کس کی جمع ہے؟ حظ کی، حصہ ہے. جو انسان کو حصہ مل رہا ہے وہ تھوڑا ہے، اس کے اوپر انسان صبر کرے تو اس صبر کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ شرح. الی غیر ذالک من الموارد، اس کے علاوہ بھی بہت سارے موارد ہیں المشروحۃ فی المفصلات، کہ جو مفصل کتابوں میں کیا ہے؟ تشریح کیے گئے ہیں. تو یہاں تک صبر کی بات ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے مزید صبر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ